ایک صاحب شدید مالی تنگی کا شکار تھے۔ کھانا پینا تو خیر پورا ہو جاتا تھا مگر رہائش کی سخت پریشانی تھی۔ وہ ایک اللہ والے بزرگ سے عقیدت رکھتے تھے۔ حالات سے تنگ ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے، بس ایک کمرے کا گھر ہے، اس میں خود بھی رہتا ہوں، میری بیوی اور 4 بچے بھی ساتھ ہیں، بوڑھی والدہ اور 2 بہنیں بھی ساتھ رہتی ہیں، اور خاندان کی ایک بوڑھی رشتہ دار بیوہ خاتون بھی میری زیر کفالت ہیں۔ اتنے سارے افراد اور ایک کمرہ، بہت سخت پریشانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے آنسوں بار بار چھلک پڑے۔ بزرگوں نے گردن جھکائی، غور کیا اور فرمایا کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایک مرغا لے آؤ اور اسے بھی اپنے کمرے میں ساتھ رکھ لو۔ وہ صاحب خوشی خوشی گئے، مرغا لیا اور اسے بھی کمرے میں رکھ لیا۔ 1 ہفتے کے بعد بزرگوں کے پاس حاضر ہوئے تو پہلے سے زیادہ غمزدہ اور دکھی دکھائی دے رہے تھے۔ کہنے لگے کہ حضرت مسئلہ بالکل حل نہیں ہوا بلکہ اب تو اور بڑھ گیا ہے، مرغا شور مچاتا ہے، گندگی پھیلاتا ہے۔ بزرگوں نے گردن جھکائی، تھوڑا سا سوچا اور فرمایا اب میں سمجھا تمہارا مسئلہ تھوڑا بڑا ہے، تم ایسا کرو کہ ایک بکرا بھی لے آؤ اور اسے بھی ساتھ رکھو، 1 ہفتے بعد مجھے اطلاع کر دینا۔ ہفتے کے بعد وہ صاحب آئے تو پریشانی سے کانپ رہے تھے۔ یا حضرت مسئلہ اور گمبھیر ہو گیا ہے، بکرا پیشاب بھی کر دیتا ہے اور نیند بھی ٹھیک سے نہیں کرنے دیتا۔ بزرگوں نے غور کیا اور فرمایا اچھا اب میں سمجھا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم ایسا کرو کہ ایک گدھا لے آؤ اور اسے بھی ساتھ رکھو اور ہفتے کے بعد مجھے آ کر بتانا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ صاحب آئے تو لگتا تھا کہ غم اور پریشانی سے ابھی وفات پا جائیں گے۔ آنسو ان کی آنکھوں سے برس رہے تھے اور وہ ادھموئے ہو چکے تھے۔ کہنے لگے یا حضرت اب تو زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، گدھے نے تو جینا ہی حرام کر دیا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ مرغا نکال دو اور ہفتے کے بعد اطلاع کرنا۔ وہ صاحب ہفتے کے بعد آئے اور کہنے لگے کہ حالات میں تھوڑی سی بہتری ہو گئی ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ اچھا اب بکرا بھی نکال دو اور ہفتے کے بعد اطلاع کرو۔ ہفتے بعد انہوں نے آ کر بتایا کہ حالات پہلے سے اب کافی بہتر ہیں۔ فرمایا اب گدھا بھی نکال دو اور ہفتے کے بعد مجھے اطلاع کر دینا۔ ہفتے کے بعد وہ صاحب آئے تو ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا، چہرے پر مسکراہٹ اور انگ انگ میں خوشبو۔ کہنے لگے یا حضرت مسئلہ بالکل حل ہو گیا، اب اپنا کمرہ بنگلہ لگتا ہے، سب گھر والے خوش ہیں، سب کھلے کھلے رہتے ہیں اور کمرہ بالکل پاک اور صاف ہے، اسی خوشی میں مٹھائی لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ وہ صاحب مٹھائی دے کر چلے گئے تو بزرگوں نے فرمایا کہ اب اس کی گاڑی کامیابی والی سڑک پر آ گئی ہے، اب یہ ہر دن مزید راحت اور ترقی پائے گا انشاءاللہ۔ دوستو شکوے سے ترک۔ وہ صاحب جب پہلی بار بزرگوں کے پاس آئے تھے تو وہ رو رہے تھے اور آخری بار جب آئے تو خوش تھے، حالانکہ وہی کمرہ تھا اور وہی افراد، کچھ بھی اضافہ نہ ہوا تھا۔ دوستو اب ذرا سوچئے، شکوے سے شکر تک۔ وہ صاحب جب پہلی بار بزرگوں کے پاس آئے تھے تو وہ رو رہے تھے، آخری بار جب آئے تو خوش تھے، حالانکہ وہی کمرہ تھا، وہی افراد تھے، کچھ بھی اضافہ نہیں ہوا تھا۔ آنسوں سے مٹھائی تک کا یہ سفر، شکوے سے شکر تک کا یہ سفر ہے۔ شکوے سے شکر تک کا یہ سفر بظاہر بہت چھوٹا ہے مگر حقیقت میں یہ زمین سے آسمان تک کے سفر سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ وہ صاحب آئے تھے تو بزرگوں نے سمجھ لیا کہ ان کے رزق میں تنگی کا بڑا سبب ان کی ناشکری اور بے صبری ہے۔ یہ اگر ناشکری چھوڑ دیں تو ان کی روزی کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ چنانچہ بزرگوں نے ان پر پہلے سخت بوجھ لادا، پھر یہ بوجھ ہلکا کیا تو ان کی حالت بدل گئی۔ اپنی بیماری میں کرانے والا کوئی شخص اسپتال کے ایمرجنسی یا کیولٹی وارڈ میں چلا جائے تو واپسی پر وہ شکر ادا کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ شیطان کا ایک نام کفور ہے، بہت بڑا ناشکرا، اور یہی ناشکری شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک مہلک ہتھیار ہے۔ شیطان سارا دن اور ساری رات ناشکری بانٹتا رہتا ہے۔ آپ کے پاس جو سواری ہے آپ کو اس سے اچھی سواری کی لالچ میں ڈال دے گا، تب اپنی سواری حقیر نظر آنے لگے گی تو ضرور ناشکری ہوگی، اور جب ناشکری ہوگی تو پھر برکت ضرور اٹھ جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم شیطان کے اس وار کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے
ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے دل کو اس نعمت پر راضی کریں۔ آج مسلمانوں میں جو ہر طرف رزق کی تنگی اور بے برکتی پھیلی ہوئی ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہی یعنی ناشکری ہے۔ اس ناشکری سے ہم سب توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اے اللہ ہم پر راضی ہو۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، میاں بیوی، اولاد، مکان، خوراک، کپڑے، صحت وغیرہ، ان سب میں ہم شکر گزاری کے راستے کو اختیار کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گے تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں پر شکر کریں۔ اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔